یہ یوں سمجھیے کہ میں اثر نو سورہ فاتحہ کی تفسیر ان درسوں کے ذریعے سے بیان کروں گا۔ اصولی طور پر تو یہ وہی ہوگی جو کچھ میں نے پہلے پیش کیا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ تفصیل کے اعتبار سے اس میں کہیں کچھ کمی اور کچھ بیشی آ جائے گی۔ کمی میں سمجھتا ہوں کچھ کم، بیشی شاید کچھ زیادہ، لیکن 1968 کے بعد اس 11 سال کے عرصے میں بہرحال قرآن کے متعلق میرا فہم، میری بصیرت کچھ پہلے سے زیادہ ہی ہو گئی ہے، فکر میں بھی کچھ زیادہ عمق آ گیا ہے۔ اس لیے بعض مقامات پر اس میں ایسے نئے نکات بھی آئیں گے جو پہلے درسوں میں نہیں آ سکے تھے۔ میں اللہ تعالیٰ سے یہ توفیق مانگتا ہوں کہ وہ یہ سلسلہ نو جو میں نے اسی سورت کی تفسیر کے سلسلے میں کے درسوں کے سلسلے میں اب آغاز جس کا کر رہا ہوں، وہ اسے بحسن تمام تک پہنچانے کے لیے مجھے توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ اس زمانے میں بھی میں نے سورہ فاتحہ کے درس کا آغاز کرنے سے پہلے ایک تعارفی درس بھی پیش کیا تھا، اور اس میں نے بتایا تھا کہ قرآن کریم کیا ہے، اس کو کیسے سمجھا جاتا ہے، اسے کیسے سمجھایا جاتا ہے، اس کی بنیادی بعض اصطلاحات کا مفہوم کیا ہے۔ وہ ابتدائی تعارفی درس بھی بڑا ہی مقبول ہوا، اس لیے میں نے مناسب سمجھا ہے کہ انہی خطوط پر یہ تعارفی درس بھی دوبارہ ریکارڈ کر دیا جائے۔ تو پہلے وہ تعارفی درس پیش خدمت ہے۔ سب سے پہلے خود لفظ قرآن کو لیجئے۔ اس لفظ کا مادہ قاف رے حمزہ ہے۔ عربی زبان میں مادہ کسے کہتے ہیں اور اس کی خصوصیت کیا ہوتی ہے، اس کے متعلق میں ذرا آگے چل کر عرض کروں گا۔ اس مادہ کے بنیادی معنی ہوتے ہیں جمع کرنا اور محفوظ رکھنا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جمع اور حفظ بھی تو عربی زبان کے ہی الفاظ ہیں، اور خود قرآن مجید نے بھی انہیں اپنے ہاں استعمال کیا ہے، تو پھر اس لفظ کے مادہ قاف رے حمزہ کے میں کیا خصوصیت ہے کہ قرآن کا لفظ اس مادہ سے لیا گیا، جمع یا حفظ سے نہیں لیا گیا۔ قرآن مجید کا ایک اعجاز لفظوں کے انتخاب میں ہے، اور اس کا یہ انتخاب خود پکار کر کہہ دیتا ہے کہ این کتاب نیست چیزیں دیگر است۔ قاف رے حمزہ کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو اس طرح جمع اور محفوظ رکھنا جس طرح رحم مادر میں نطفہ محفوظ رکھا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ رحم میں نطفہ اس طرح محفوظ نہیں رکھا جاتا جس طرح مثلا کسی تھیلی میں چند سکے محفوظ رکھے ہوں۔ وہ سکے جامد ہوں گے اور ویسے کے ویسے پڑے رہیں گے، لیکن رحم میں نطفہ جامد نہیں ہوتا، اس میں بڑھنے، پھولنے، پھلنے، نشو و نما پانے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ قرآن کریم تمام نوع انسان کے لیے قیامت تک ضابطۂ حیات ہے، اس لیے اس میں یہ صلاحیت ہونی چاہیے، اور یہ صلاحیت ہے کہ یہ انسانی زندگی کے بڑھتے ہوئے تقاضوں کا ساتھ دیے چلا جائے۔ یہ ہر زمانے میں انسانی فکر کی امامت کا فریضہ سر انجام دے۔
یہ کاروان انسانیت کے لیے ہر منزل میں چراغ راہ ہو۔ یہ کسی مقام پر بھی یہ نہ کہہ دے کہ مجھ میں اب آگے بڑھنے کی صلاحیت نہیں رہی، اور ظاہر ہے کہ یہ مقام اسی ضابطہ کو حاصل ہو سکتا ہے جس کے مفہوم میں علم انسانی کی نسبت سے بڑھنے اور پھولنے پھلنے کی صلاحیت ہو۔ یاد رکھیے کہ قرآن کریم کے احکام تو وہ اپنے اپنے مقام پر محکم پہاڑ کی طرح اٹل ہیں، ان کے معنی اور مفہوم بھی خود قرآن نے متعین کر دیے ہیں۔ یہ جو کچھ میں نے کہا ہے کہ اس میں علم انسانی کی نسبت سے بڑھنے پھولنے پھلنے آگے جانے کی صلاحیت ہو، تو یہ ان حقائق کے متعلق ہے جو قرآن کریم میں بیان ہوئے ہیں۔ یہ وہ حقیقت ہے جسے خود قرآن نے ان حسین و بلیغ الفاظ میں بیان کیا ہے کہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ 41/53۔ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو میں اس طرح ابھی میں نے کہا ہے 41/53، اور یہی کچھ میں اس کے بعد بھی کہتا چلا جاؤں گا، تو اس کے معنی کیا ہیں؟ یہ ہے اس آیت کا حوالہ جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے یا تلاوت کروں گا۔ یہ حوالے میں اس طرح دیا کرتا ہوں کہ اوپر سورت کا نمبر ہوتا ہے اور اس کے نیچے آیت کا نمبر ہوتا ہے۔ 41/53 کے معنی یہ ہیں کہ قرآن کریم کی 41ویں سورت کی 91ویں آیت 41/53 جسے میں کہا کرتا ہوں۔ تو یہ جو آیت میں نے ابھی پیش کی جس میں قرآن نے کہا تھا کہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، اس کے معنی ہے کہ ہم نوع انسان کو اپنی نشانیاں عالم انفس و آفاق میں دکھاتے چلے جائیں گے تاکہ یہ حقیقت نکھر کر سامنے آ جائے کہ قرآن نے جو کچھ کہا ہے وہ حق و صداقت پر مبنی ہے۔ یعنی جو انفس و آفاق میں پوشیدہ حقیقتیں بے نقاب ہوتی جائیں گی، قرآن کی صداقت اور نکھر اور ابھر کر سامنے آتی جائے گی۔ انسانی علم کی ہر تحقیق، سائنس کا ہر یقینی انکشاف قرآنی دعاوی کی شہادت بنتا چلا جائے گا۔ دوسرے مقام پر اس نے کہا ہے کہ ان ہوا الا ذکر للعالمین، چونکہ یہ عالمگیر انسانیت کے لیے ضابطۂ ہدایت ہے، اس لیے وَلَا تَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ 38/88، یعنی 38/88۔ اس میں بیان کردہ حقائق سب کے سب ایک ہی وقت میں سامنے نہیں آ جائیں گے، یہ کچھ وقت کے بعد بے نقاب ہوں گے اور ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ ہے لفظ قرآن کی مادہ کے اعتبار سے خصوصیت۔ بعض ماہرین لغت کا خیال ہے کہ یہ لفظ عبرانی ہے اور اس کے معنی ہے اعلان عام، جسے پروکلمیشن کہا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے قرآن کے معنی ہوں گے مملکت خداوندی کا اعلامیہ۔ وہ جو عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق، تو اس کے معنی ہوں گے اٹھ اور دنیا میں اس خدا کی عالمگیر ربوبیت کا اعلان عام کر دے جس نے کائنات اور انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ اس حقیقت کا اعلان کہ انسانوں کی ربوبیت یعنی نشو و نما انسانوں کے ہاتھ میں نہیں رہے گی، یہ اس خدا کے نظام کی تعویل میں رہے گی جس نے انسانوں کو پیدا کیا اور ان کی نشو و نما کا ذمہ لیا ہے۔
सोचिए अजीज